دوسری بات جو ایک بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس میں ایک یہ احساس پایا جاتا ہے کہ 26 نومبر کی شام کو ایک سنہری موقع تھا جب مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل سکتا تھا. وہ بہت اس کے قریب آ چکے تھے, لیکن پھر عمران خان صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا کہ انہوں نے نہ رہا ہونا ہے نہ انہوں نے کوئی ریلیف لینا ہے, اور انہوں نے ایک نو کر دی بہت بڑی, اور ان کا جو انکار ہے اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ پھر زیرو پہ چلے گئے. تو اس لیے جو تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ خان صاحب آپ ہمیں مذاکرات کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور اگر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی رہائی پہ تیار ہو گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آخر میں آپ ایک دفعہ پھر نہ کر دیں گے. تو میرا خیال ہے بہت سے فیکٹرز ہیں. مجھے فی الحال یہ جو فیز ہے مذاکرات کا جو 2 جنوری کو شروع ہونا ہے, مجھے اس سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے. ہاں اگر اس میں کچھ مذاکراتی کمیٹی میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی, اور معاملات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ جنوری کے تیسرے ہفتے تک چلے جائیں, تو اس کے بعد شاید کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے. صاحب, اور کوئی بریک تھرو کے لیے آپ کو لگتا ہے جو 2 طرفہ کمیٹیاں ہیں ان دونوں کے پاس مینڈیٹ ہے؟ ایک طرف اگر تحریک انصاف کی کمیٹی ہے اس میں اگر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جی آخر میں عمران خان ویٹو نہ کر دیں, تو کیا دوسری طرف حکومتی کمیٹی کے پاس آپ کو لگتا ہے ایسا مینڈیٹ ہے کہ یہ دونوں ہی کسی ایسے نتیجے پر پہنچ سکیں جو دونوں کو قبول ہو؟ نہیں, دیکھیں جو 26 نومبر کو جو مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں بھی حکومت کے لوگ شامل تھے. اس میں ان مذاکرات میں حکومت کی طرف سے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب اور وزیر اعظم کے مشیر ہیں رانا ثناءاللہ صاحب, ان کا بڑا اہم کردار تھا. رانا ثناءاللہ صاحب کا تو بہت ہی اس میں ایک پازیٹیو رویہ تھا, اور جو عمران خان صاحب کی رہائی کی جو ٹائمنگ کا ایشو تھا اس پہ رانا ثناءاللہ صاحب بہت زیادہ فلیکسیبل تھے. محسن نقوی صاحب کے پھر بھی کچھ ریزرویشنز تھے, لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگ